وہ اپنی مردہ ماں کے بال بنا رہی تھی، اس کا منہ چوم کر بار بار کہہ رہی تھی کہ ماں پریشان نہ ہو، تم جلدی ہوش میں آ جاؤ گی۔ یہ 4 سال کی بچی تھی، اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ تھا، شاید وہ ماں کی طبیعت خراب دیکھ کر کھانا بھول گئی تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ماں ہوش میں آ جائے گی، لیکن اس کی ماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور منہ ایک طرف موڑ لیا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے آن کال تھا۔ میں نے اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی اور تو 3 بار بجلی کے شاک بھی لگائے، لیکن اس کے دل کی جو دھڑکن تھی وہ واپس نہ آ سکی۔ اس کا CPR آدھا گھنٹہ جاری رکھا گیا۔ اس کے گلے میں مصنوعی سانس والی ٹیوب بھی ڈال دی گئی، لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے بحال نہ ہو سکی۔ وہ 3 بچیوں کی بیوہ ماں تھی۔ وہ محلے میں سبزی کی دکان لگاتی تھی۔ ان کے دل کی تینوں خون کی نالیاں تنگ ہو چکی تھیں۔ وہ 2 سال سے دل کی بائی پاس کی امیدوار تھی، لیکن نادرا میں بیوہ اسٹیٹس اپ ڈیٹ نہ ہونے سے وہ صحت سہولت پروگرام پر دل کا بائی پاس نہ کروا سکی تھی۔ میری فروری کے آخر میں 2 ایمرجنسی کالز آ گئی تھیں، تو ہفتے والے دن 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اتوار سارا دن سو کر گزارا۔ یہ عورت میرے پاس سوموار کی شام 4 بجے کارڈیالوجی ایمرجنسی میں تشریف لائی۔ اس وقت اس کو سینے میں درد اور سانس میں تنگی تھی۔ ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں تھا۔ میں نے 2 مریض CCU میں شفٹ کروائے اور ان کو ایمرجنسی میں بیڈ پر شفٹ کروا کر علاج شروع کیا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ساتھ تھیں۔ وہ ماں کا اسٹریچر گھسیٹ کر ایمرجنسی میں لائیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد موجود نہیں تھا، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچیاں فوراً میری لکھی ہوئی میڈیسن لے کر آئیں اور ماں کا علاج کروا رہی تھیں۔ میرے اسسٹنٹ جو ہر وقت میری مدد کو تیار ہوتے تھے، میں نے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی صرف اس مریضہ پر لگا دی تھی۔ اسے ہارٹ اٹیک سے واپس لانے کی کوشش کامیاب رہی۔ اس کو انجیکشن لگایا گیا جو کامیابی سے لگا اور مریضہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور وہ اسٹیبل اور مطمئن تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں ساتھ تھیں۔ چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ رات 12 بجے کے بعد جب کارڈیالوجی ایمرجنسی میں رش کم ہوا تو دوسری 2 بچیاں بھی ساتھ والے بیڈ پر لیٹ کر وہیں سو گئیں۔ میں نے ان کو باہر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یقیناً بھاگ دوڑ کے بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ ان میں سے دوبارہ اس عورت کو اٹیک آنے کا چانس تھا۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اب کوئی نیا مریض ایمرجنسی میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی اپنے آفس میں آرام سے بیٹھا تھا کہ اچانک دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں جو آرام سے بیٹھا تھا کہ اچانک دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، اس کی بچی جو اس کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، وہ اچانک بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ روتی بچی کو دیکھ کر ماں کی بھی آنکھ کھل گئی اور اس کے دل کی دھڑکن خراب ہو گئی۔ بچی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ماں کو شاید دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کو بجلی کا شاک دیا گیا۔ اس کا سانس اور دل کی دھڑکن دونوں بند ہو چکے تھے۔ اس کی دوسری دونوں بیٹیاں بھی چیخنے چلانے لگ گئی تھیں۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کے دل کی دھڑکن واپس نہ آئی۔ شاک بھی دیے گئے، CPR بھی دیا گیا، لیکن اس کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ چکا تھا۔ چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ بچیاں تھیں، وہ بہت روئیں۔ ماں کو جاتے دیکھ کر وہ بہت تڑپیں۔ یہ منظر دیکھ کر کارڈیالوجی ایمرجنسی میں موجود ہر مریض رویا۔ آج میں نے بڑے بڑوں کو پگھلتے دیکھا۔ مریضوں کے ساتھ موجود رشتہ دار بھی روتی بچیاں دیکھ کر اور زیادہ تکلیف میں آنے لگے۔ کوئی باہر جا کر چیختا تو کوئی کبھی اندر آ کے چیختا۔ وہ چھوٹی بچیاں تھیں اور کبھی کوئی میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتا، کبھی اپنے بال اور چہرہ نوچتا۔ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف نرسوں کے گلے لگ کر خوب روئے۔ آج اسٹاف نرسوں کو بھی میں نے چیختے دیکھا۔ ابھی یہ سارا تماشا زور و شور سے جاری تھا کہ چھوٹی بچی اپنی چاکلیٹ اٹھائے
میری طرف آئی۔ اس معصوم سی پیاری بچی نے وہ چاکلیٹ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کھا لیں، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، لیکن میری ماں کا خیال رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر آخر میں بھی رو پڑا۔ بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا، آخر رونا آ ہی گیا۔ پھر ایک میل نرس اور اسسٹنٹ نے مجھے آ کر ایمرجنسی سے اٹھایا اور آفس میں لا بٹھایا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے، آج منگل تھا، اگلی شفٹ والی ڈاکٹر صاحبہ آ چکی تھی۔ میں نے ان کو جو یہ روداد تھی یہ ساری سنائی اور گھر کی طرف نکل آیا۔ گھر پہنچ کر سارا دن سوتا رہا اور ابھی اٹھ کر یہ واقعہ لکھے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ ایک ماں جس کو ایک دفعہ پہلے اٹیک ہو چکا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو جب گرتے دیکھا، حالانکہ یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ وہ بیڈ سے گری، عام روٹین میں بھی بچے بیڈ سے گر جاتے ہیں، لیکن وہ ماں تھی، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں اندازہ کہ اس ماں کو کتنی تکلیف ہوئی۔ اس کو اتنی تکلیف ہوئی نا کہ اس کو دوسری بار بھی ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو اس دنیا میں شاید ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے جس کی طرح نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کبھی کوئی ہوا ہے، اور نہ ہی ماں کی طرح آپ کا کوئی خیال رکھ سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو اپنی ماں کا احساس ایک نہ ایک دفعہ ضرور ہوگا۔ تو اپنی ماؤں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگر آپ کی ماں موجود ہے تو اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو، لیکن اگر وہ اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، انہیں یہ فیل کرائیں کہ وہ اس دنیا میں سب سے عظیم ہستی ہیں اور آپ کے لیے وہ دنیا میں سب سے بڑھ کے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک ایسی ہی سٹوری کے ساتھ، ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ، ایک ایسے ہی واقعے کے ساتھ جس سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔